میں نے اب جماعت کو عرض کی تھی 4 گینان جو میں نے سلیکٹ کیے ہیں، اس میں سے 2 آپ سن چکے، اور آج یہ 25 پارٹ کا گینان ہے گربی صدر الدین ماں باپ کا۔ 600 برس پہلے ہمارے پیر ماں باپ نے دنیا میں کیا ہو جائے گا، کس طرح سے دنیا کے اندر مذہب گھٹتا جائے گا، بدیاں گناہ بڑھتے جائیں گے، اور جب آپ سنو گے تو آپ کے سامنے وہ سب بناؤ بن رہے ہیں، اور جو نہیں بنے وہ بنیں گے۔ ہے جی پاڑ فاٹی نے نیر الٹیا، نہیں کوئی بندھن ہار، پاڑ فاٹی نے نیر الٹیا، نہیں کوئی بندھن ہار، گائے تراٹی نہیں، وارث نہیں کوئی گت میں گواڑ، کڑی کاڑ کل یگ ماہے واپیوں ویرا بھائی واپیوں۔ اس کے بعد جتنے بھی پارٹ ہوں گے میں ذرا جلدی سے بولوں گا، مگر اصل راگ اس کا یہ ہے۔ پھر میں وہ فرماتے ہیں کہ پانی کا بند جو ہے اس کو پاڑ کہتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی ڈیم ہوئے پانی کی، تو ڈیم بنانے کے لیے بند باندھتے ہیں۔ کسی وجہ سے اگر وہ بند ٹوٹ جائے تو کروڑوں گیلن پانی بہہ جاتا ہے، اور ارد گرد کی سب بستیاں اس کے اندر غرق ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جو بند ٹوٹ گیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو گرپیر صدر الدین ماں باپ کا فرمانا یہ ہے کہ جس طرح یہ ڈیم کا جو بند ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کے اندر ایسے بناؤ بنیں گے جو مذہب نے کنٹرول رکھا ہے انسانوں کے لیے۔ مذہب کا یہ کنٹرول اس بند کی طرح ہے۔ یہ بند اگر ٹوٹ گیا تو بدیوں برائیوں کا ایسا طوفان نکلے گا اور اٹھے گا کہ اس کو کوئی روکا نہیں جا سکے گا۔ گائے اگر ٹوٹ جائے گی، اپنے تھان میں سے رسا توڑا کے بھاگ جائے گی، چھوٹ جائے گی، ایسا وقت آئے گا کہ اس گائے کو پکڑ کے واپس باندھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہاں گائے سے مراد انسان جو نیک ہیں، اچھے ہیں۔ اس طوفان کے اندر بدیوں اور گناہوں کے طوفان میں اچھے اچھے لوگ اپنا ایمان چھوڑ دیں گے تو ان کو وارنے والا، ان کو پکڑ کے واپس مومن بنا دے کوئی نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں ایسا حال ہوگا کہ جماعت کے اندر کوئی گوار نہیں ہوئے گا۔ گوار تو بہت ہیں، مکھی کامڑیا گوار ہیں گت کے۔ پیر کے زمانے کے اندر کونسلیں نہیں تھی،
صرف مکھی کامڑیا تھے، بھگت مشنریز تھے جو جماعت کو مذہب کے اوپر رکھتے تھے، ہدایت کرتے تھے. لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ان کی گوار کی بات مانیں گے ہی نہیں. کلی کال کل یگ میں واپیو، کل یگ کے اندر ایسا کاڑ کہتے ہیں، موت کو بھی کاڑ کہتے ہیں، بربادی کو کاڑ کہتے ہیں، گناہ و بدیوں کو کاڑ کہتے ہیں. آپا دھاپی اور طوفان آئے اس کو بھی کاڑ کہتے ہیں. کالے قسم کا، جیسے کہ آسمان کے اوپر کالے بادل آئیں، بے حساب زور کی ٹورنیڈو کی طرح کی زبردست آندھیاں آئیں، اس کے ساتھ بارش بھی ہوئے. اس طوفان کے اندر آدمی کا ٹھہرنا مشکل ہے. فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، زمانہ خراب اتنا آ جائے گا کہ اس طوفان کے اندر کھڑا رہنا مشکل ہے. فرماتے ہیں اے جی گنان دھیان وید وائی کے، نہیں کوئی واچن ہار، پانا پستک سروے اوڑویا، وست گئی رے وسار. گنان دھیان وید اور وائک، فرمان قرآن، عبادت بندگی نیکی، ان کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں لگے گا، نہیں کوئی وانچنہار. بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، پڑھنے والے کتنے؟ پیر صدر دین کو 600 برس ہوئے. ان 600 برسوں کے اندر جو ابھی بناؤ بنے ہیں، ابھی بھی حضرت امام کی توفیل سے اور دنیا کے اندر بعض ایسے مومنین ہیں کہ جن کی وجہ سے امام کے چھتر کے نیچے اس طوفان سے بچنے کے لیے رستے ہیں، مگر پیر نے ساری دنیا کی باتیں لکھی ہیں. مولا کی چھتر چھایا کے نیچے ہم اس طوفان سے بہت سے بچے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ باتیں ہیں، اپنی جماعت کے اندر بھی یہ بناؤ بن رہے ہیں. صبح کی عبادت، مولا کے فرمان پڑھنا، گنان پڑھنا، تسبیح نکالنا، نیکیاں کرنا اور یہ شاستر کا علم حاصل کرنا. فرمایا کوئی نہیں پڑھے گا. پانا پستک سروے اوڑویا، جتنے بھی کتابوں کے ایسی نیکی کی، دھرم کی، شاستر کی جو کتابیں ہیں لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی تو وہ کتابیں اٹھائیں گے، اس کے پیج پھرائیں گے اور رکھ دیں گے. مولانا حضرت امام کا ایک فرمان مبارک کل ہی پڑھا گیا. امام نے وہ فرمان گنانوں کے متعلق کیا. مولا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر قرآن کو حفظ کرتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں، جن کو حفاظ کہتے ہیں. حافظ قرآن جو ہیں وہ قرآن کو سارے منہ پہ یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا سینس ہے، کسی کو پتہ نہیں. تلاوت کرو، سمجھتے ہیں کہ تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے، مگر خدا نے کیا کہا اس کو کوئی جانتا ہی نہیں. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہو گیا. گنان یاد کرو، گنان یاد کر لیے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی گنان بولتے ہیں، بڑے بھائی بھی بولتے ہیں، بہنیں بھی بولتی ہیں، سب لوگ گنان بولتے ہیں. تو وہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے یہ حافظ قرآن ہے، یاد کر لیا، گنان بول لیا، مگر گنان میں کیا لکھا ہے، پیر کیا کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھے. ہم تو گنان اس لیے بولتے ہیں کہ جماعت خانے کے اندر گنان بولنا چاہیے، اس لیے گنان بولا جاتا ہے. نہ بولنے والے کو گنان کی سود ہے، نہ سننے والے کو گنان کی سود ہے. بولنے والا بول رہا ہے تو سننے والے باتیں کر رہے ہیں، بولنے والا بول رہا ہے تو سننے والے کبھی باتیں نہیں کرتے، تو کوئی دنیا کی اور خیالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. گنان دھیان کو کوئی پڑھتا ہی نہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی.
بہت برس پہلے میں نے کسی واعظ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا. آگرے کی بات ہے یہ. آگرہ کے اندر جمنا ندی ہے. ایک بہت بڑا پنڈت برہمن نیک انسان تھا, بڑا مالدار بھی تھا, عابد بھی تھا, وید کا ماہر تھا, مگر ہندو تھا. خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سے قسم کے مذہب جو اس نے بنائے, مذہب تو ایک ہی رہا مگر الگ الگ فرقے بنتے گئے. تو خدا تعالیٰ صرف مسلمانوں کا نہیں, کوئی بھی مذہب کے اندر جو نیک اور اچھے لوگ ہیں ان کی نیکی اور عبادت کا عوض اللہ دیتا ہے. یہ آدمی ہر روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنے مذہب کے حساب سے ندی کے کنارے پہ جائے, نہا کے واپس آئے اور 1 گھنٹے تک اپنا جو کچھ بھی اس کے مذہب کا اصول تھا اس کے اوپر وہ پاٹھ کرے, تسبیحاں نکالے, خدا کا دھیان لگائے. ایک دن وہ اسی طرح سے واپس آ رہا تھا, ابھی تک اندھیرا تھا, تو اس کو رستے کے اندر کوئی ایک کتاب پڑی ہوئی ملی. تو اس نے وہ کتاب اٹھا لی, اپنا پاٹھ وغیرہ کیا, دن چڑھ آیا تو اس نے خیال کیا دیکھو تو صحیح کون سی کتاب ہے. کھول کے دیکھا تو وہ قرآن تھا. یہ سوچ کے کہ یہ بھی مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے, میں مسلمان تو نہیں لیکن کسی مذہب کی کتاب ہے, تو اس نے اس کو اچھی طرح سے صاف کیا اور دھوپ لوبان کے اوپر اس کو بھی رکھا, اور جس طرح اپنی گیتا رامائن وغیرہ وہ رکھتا تھا ان کے ساتھ اس نے قرآن بھی رکھ دیا. پڑھنا تو نہیں آتا تھا مگر اس نے رکھ دیا. ہر روز جس طرح سے وہ اپنی گیتا رامائن وغیرہ کو, اپنی مذہبی کتابوں کو وہ دھوپ لوبان دیوے اور سر کو لگا کے چومے, اس نے اسی طرح سے قرآن کو بھی ایسا کھولے اور چوم کے اس کو رکھ دیوے, عزت دینے کے لیے. پڑھنا نہیں جانتا تھا. اس نے محسوس کیا کہ جس دن سے قرآن گھر میں آیا ہے اس دن سے اس کے گھر میں سکھ, شانتی, محبت, عزت وغیرہ بہت بڑھ گئی. اس کا اعتقاد اور بھی اچھا ہو گیا. 1-2 برس کے بعد ایک دن دکان پہ بیٹھا تھا, ایک مسلمان فقیر نکلا. وہ اندھا تھا آنکھ سے, اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہندو کی دکان ہے, کہیں باہر سے آیا ہوگا. تو اس کی دکان کے اوپر آ کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو, میں حافظ قرآن ہوں. اس کے منہ سے حافظ قرآن کا لفظ سن کے تو یہ برہمن یہ اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر آیا. کہتے بابا حافظ قرآن کا مطلب کیا؟ کہتے سارا قرآن جی مجھ کو زبان پہ یاد ہے, آپ جہاں سے کہیں جون سی آیت کہیں میں آپ کو پڑھ دوں. کہتے سچ مچ؟ ہاں صاحب اللہ کی قسم جہاں کہو میں پڑھ دوں. لیکن تم سچ مچ قرآن جانتے ہو؟ کہتے ہاں. اور 2-4 آیتیں اس نے پڑھنی شروع کی. کہتا نہیں میرے بھائی تم قرآن نہیں جانتے. ارے صاحب میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہتے دیکھو میں مسلمان نہیں ہوں, میں براہمن ہوں. تو وہ جانے لگا تو اس نے پکڑا. ٹھہرو, مجھے ایک دن رستے میں قرآن پڑھا ہوا ملا, میں لے آیا گھر پہ, اور جس طرح ایشور نے اور سی کتابیں لکھی ہیں تو یہ بھی ایک ایشوری کتاب سمجھ کے میں نے اس کو عزت دینی شروع کر دی اور اپنی گیتا رامائن کے ساتھ رکھتا ہوں. مگر جس دن سے قرآن میرے گھر پہ آیا مجھے بہت برکت ہوئی ہے. اور تم ہو کہ تمہیں سارا قرآن یاد ہے اور بھیک مانگ رہے ہو, تمہیں قرآن نہیں آتا, جاؤ چلے جاؤ. بات سچ تھی. اگر محض قرآن رکھنے سے اس کو اتنی برکت ملی تو اس کو تو قرآن پڑھنے اور یاد کرنے سے تو خدا کتنی برکت دے دے, مگر اس نے اس قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنایا. آج ہم بھی اسی طرح سے جنان پڑھتے ہیں
وقت گزارنے کے لیے گنان پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں گنانوں کا کچھ پتہ نہیں۔ دو چار ہوں گے جن کو شوق ہے کہ گنان پڑھے جائیں، سیکھے جائیں، سمجھے جائیں اور ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم پیروں کے گنان پڑھو اور سمجھو اور عمل کرو تو مجھے فرمان کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، میں اس لیے فرمان کرتا ہوں تاکہ تم کو میں یادیاں کراتا رہوں۔ ایک وہ زمانہ تھا گھر کی عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں، گنان بولتی ہوں۔ ایک وہ زمانہ تھا تو کہ گنان کی محفلیں ہوتی تھیں، بھگت لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے اور گنان کے مطالب کے اوپر چرچا کرتے ہوئے، اور کچھ بھی بات نکلے تو پیر نے ایسا فرمایا اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہوئے۔ میں نے آپ کو ایک دن ذکر کیا ایک واعظ کے اندر کے مولانا امام حسن علی شاہ مباب کے زمانے کے اندر وزیر اسماعیل تھے، وزیر اسماعیل گانگھی، اس کی زندگی نے جب پلٹا کھایا اور امام کا وزیر بنا، امام کے گھر کی خدمت میں پڑ گیا، آہستہ آہستہ اس کا عشق بڑھتا گیا تو اس کا سارا اسپیئر وقت وہ بھگتوں کے ساتھ رکھے۔ جوناگڑھ کے جماعت خانے کے اندر وزیر اسماعیل نے جو محنت کی گنانوں کے متعلق، اس کی خبر ہم کو کہیں چوپڑی میں سے نہیں ملی، مولانا امام سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک سے ملی۔ یہ جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں یہ امام سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک کی بات ہے کہ وزیر اسماعیل نے گنانوں کی بڑی سیوا کی، اس نے گنان اکٹھے کیے، بھکتوں کو بلا کے اس نے تمام شاستر کو ریوائز کرایا، اس کے اصل راگ جو پیروں کے زمانے سے چلے آتے تھے وہ راگ اس نے قائم کروائے۔ ہم مشنریوں میں ایک دفعہ اس قسم کی چرچا ہوتی تھی کون سے گنان کا کون سا راگ، تو امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں مشنریوں کی ایک مہمانی میں عرض رکھی گئی تو ماما فرمایا فالو جوناگڑھ، جوناگڑھ کو فالو کرو، راگوں کے اندر اور الفاظ کے اندر جوناگڑھ کو فالو کرو۔ ماما فرمایا وزیر اسماعیل نے اس کے متعلق بہت محنت کی۔ دو شخصوں نے ہمارے اس گنانوں کی جو خدمت کی ہے وہ ابھی تک کسی اور نے نہیں کی، اور دونوں شخصوں کے لیے امام سلطان محمد شاہ نے بہت ان کی تعریف فرمائی۔ ایک تو یہ وزیر اسماعیل اور دوسرے مکھی لال جی دیوراج۔ ادھر ایک آدمی بیٹھا ہے جو مکھی لال جی دیوراج کے کٹمبیوں میں سے ہوتا ہے، یہ میوا والے بیٹھے ہیں ہمارے ادھر۔ مکھی لال جی دیوراج نے بھی گنانوں کی بہت خدمت کی۔ کہ وزیر اسماعیل کے زمانے میں شام کے وقت بھگت بیٹھے ہوئے 365 دن ہوتے ہیں ایک برس میں، اور میں صبح سے شروع کروں، پروڑی ہے عبادت سے پہلے گنان شروع ہوئے، شاستر پڑھا جائے جیسے کہ من سمجھانی، بج نرنجن، سی حرفی، ستوینی نیویل، یہ پروڑیے عبادت سے پہلے پڑھی جائے، کیونکہ ان چیزوں کے اندر عبادت کے طریقے اور روح کی منزلیں اور اللہ پاک کے عشق و محبت کی باتیں ہیں۔ اس زمانے کے اندر عبادت جو تھی رات کو 2 بجے سے 5 بجے تک تھی، لیکن بھگت لوگ رات کو 12 بجے آ جائیں، تھوڑے تھوڑے پاٹھ بولے جائیں، عبادت کے بعد وینتی بولی جائے، اس کے بعد نیچے اتریں اور دعا وغیرہ سے پہلے
گنان بولا جائے. پھر دعا کے بعد جب ہی گھٹ پاٹ ہوئے تو گھٹ پاٹ کا بیٹھا گنان ہوئے, گھٹ پاٹ کا اوبھا گنان ہوئے. وہ تو سیٹ اپ ہے. لیکن صبح دعا سے پہلے پربھاتیے بولے جائیں, صبح کے چوگڑیے بولے جائیں. پھر جب ہی رات کو مغرب کے وقت جماعت اکٹھی ہو گئے تو جماعت سے پہلے بھگت صاحب لوگ آ جائیں, وزیر اسماعیل خود بھی بہت پہلے آ جاوے اور گنان بولے جائیں. اس کے بعد دعا کے بعد گنان بولے جائیں. کبھی کبھی واز ہوئے تو اتنے روز گنان بولے جائیں. وزیر اسماعیل کو حسن علی شاہ ماں باپ نے سارے کاٹھیا واڑ کا سرمختیار بنایا ہوا تھا. وہ ایک قسم کا امام کا پرتیندھی تھا. مکھی کامڑیا کی اپوائنٹمنٹ بھی وہ کرتے تھے. بھگتوں کو یہ آرڈر تھا کہ اگر کسی بھگت نے ایک ایسا گنان بولا کہ جو مہینے 2 مہینے پہلے یا کچھ مہینے پہلے کسی اور آدمی نے بول لیا ہے, یعنی تم نے جو ریپیٹ کیا, تو اس کو 2 مہینے تک گنان کے 1 مہینے تک گنان بولنے کی رضا نہیں. وزیر کہتے تھے کہ ایک گنان بولو, 1 برس تک وہ گنان ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور نہیں ہوتا تھا. کسی بھگت نے کبھی یہ مسٹیک کر دی تو اس کو 1 یا 2 مہینے تک گنان بولنے کی ڈیوٹی بند, تو وہ روتا تھا بیچارہ. اب خیال کرو کہ ہمارے پاس کتنا شاستر ہوگا. ہے 73 کتابیں ہیں ہماری, 73 چوپڑیاں ہیں جو آپ ملتی ہیں. تھیں تو بہت زیادہ تھی. کاراروڑا مشنری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے شاستر کے 1 کروڑ پاٹھ, 1 کروڑ 10 ملین پاٹھ ٹوٹل ہیں. لیکن اس وقت تک بہت سا شاستر گم ہو گیا. پھر بھی مکھی لال جی دیوراج نے محنت کر کے جو ان کو چھاپ کے باہر نکالا, یہ چھپی ہوئی 73 کتابیں ہیں. ان سب کو اکٹھا کرو تو 7,500 پیجز ہوتے ہیں. 8-10 گنان بول دیے, بس یہی آج ہماری چیز رہی. آپ میں سے ایسے آدمی نکلو جو گنانوں کی اسٹڈی کرو. پیر نے کہا ہے کہ گنان دھیان وید وانچ سے, وید وائے کے نہیں کوئی وانچن ہار. پڑھے ہیں کتابوں میں, اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں. یہ 5-7 گنان پڑھ کے چھوڑ دیا, اس سے کچھ نہیں. بعض ایسے گنان ہے جس کا ہو سکتا ہے کہ جماعت میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دے, لیکن 2-4 دفعہ پڑھو گے تو اس کا ساتھ بھی ہوئے گا. بعض ایسے گنان ہیں کہ جو ان گنانوں کو آپ لوگ سائیکلو سٹائل کر کے, تو جو شوقین رہیں جو ساتھ گنان بولنے والے, ان کو دے دو. پڑھنے والا بھی پڑھے اور وہ بھی پڑھے. گنانوں کی اس طرح ترقی ہوئے, گنانوں کا پھیلاوا ہوئے. پھر کہتے ہیں پانا پستک سروے اوڑویا, پانے پھرائے مگر وسط گئی رے وسار. اس کے اندر جو چیز ہے وہ بسر گئی, یعنی بھلائی گئی. پھر تیسرے پاش میں فرماتے ہیں ہے جی ستی رے ساچو کوئی نایو چرے, ستیے میں لیا ست دھرم نا آچار. جے کوئی ست دھرم پاڑتا تے گیا نہ میری اپار. جو مومن ہوئیں گے ستی تے ساچو کوئی نہ اچرے. سچے مومن بہت تھوڑے رہ جائیں گے اور سچائی کی بات نہیں کریں گے. اوچرے مینز کہنا, اناؤنس کرنا. مومن ہو کر بھی ڈریں گے, سچی بات کہنے سے گھبرائیں گے. کوئی میرے کو ٹھپکا دے گا تو ستی رہے ساچو کوئی نہ اوچرے.
ستیے میلیا ست دھرم نہ آچار. مومنوں نے اپنے مومن پن کے جو طریقے تھے، آچار کہتے ہیں عمل، وچار کا مطلب تھاٹس، آچار یعنی عمل. مومنوں نے اپنے عمل چھوڑ دیے. یہ کوئی ست دھرم پاڑتا، پھر بھی اگر کوئی سچائی کے اوپر چلے گا تو فرمایا تے تھیا نہ میری اپار. اس کو کہیں گے آرتھوڈاکس، ارے کچھ نہیں، بدھو ہے، اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے. نہ میری کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکارڈ کر دینا، ایوائڈ کرنا. اس کو جو بیچارہ سچا ہوگا اس کو آرتھوڈاکس سمجھ کے ایوائڈ کریں گے. یہ تو جونی روڈی کا آدمی ہے. وہ زمانہ آج ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ جو مومن ہے اس آدمی نے سچائی کہنے سے ڈر فیل کر لیا، ہمت نہیں ہے کہ سچ کہے. اور سچ کہنے کے لیے ہمت چاہیے، اور کبھی کبھی سچ کہنے میں تکلیف ہوتی تو دکھ اٹھانا بھی چاہیے. مگر پیر فرماتے ہیں مومنوں نے یہ بات چھوڑ دی. مومنوں نے سچائی اور مذہب کے اوپر ہمت کے ساتھ عمل کرنا چھوڑ دیا. پھر بھی کوئی آدمی اگر دھرم ایمان کے سچے راستے پہ چلے گا تو کہیں گے چھوڑ دو اس کو، یہ تو جونی روڈی کا آدمی، آرتھوڈاکس ہے، بدھو ہے. کیونکہ آج کے ماڈرن زمانے کے اندر ہم کو یہ پرانی باتوں کی طرف کون کھینچتا ہے. حضرت امام فرمایا باپ دادا کی ٹریڈیشن کو سنبھال کے رکھو. تمہارے باپ دادا جس مذہب کے اوپر چلے ان کی ریت کو تم اپناؤ، اور آج کی دنیا کے حساب میں مت پڑو. ماں باپ نے ادھر لندن کے اندر نام اس طرح سے لیا کہ تم نے یہ جو مذہب لیا ہے تو تم جدھر بھی رہو، لندن میں رہو کہ نیو یارک میں رہو، مگر اپنے مذہب کی پرنالیکا کے اوپر، اپنے باپ دادا کی ریت کے اوپر چلو. اور یہ چیزیں ہمارے باپ دادا کی ریت ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو خط لکھتے ہو کہ فلانی چیز کے بھاؤ تال پوچھتے ہو، بیپار کے جو خط وغیرہ لکھتے ہو، یعنی کمرشل کورسپونڈنس جو ہوتی ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تم یاروں دوستوں کو مذہب کی اور گنان کی، فرمان کی بھی چیزیں لکھو. کسی یار دوست کو لکھو آج میں نے گنان کے اندر یہ پڑھا اور میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے. ایسے بھی کورسپونڈنس کرو کہ جس کے اندر تم مذہبی ڈسکشن کرو. الحمدللہ میرے پاس اس قسم کے خط تقریباً ساری دنیا سے آتے رہتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں. بچے سوال کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو میں جواب دیتا ہوں. پہلے میں اکٹھے نہیں رکھ کرتا تھا، لیکن ابھی تھوڑا وقت ہوا تو یہ سوال وغیرہ بڑھتے جاتے ہیں، تو میں ابھی اس کا ریکارڈ رکھتا ہوں تاکہ کسی دن کافی ہو جائیں، 100-200 اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کے جوابوں کو پھر میں شائع کروں گا، پبلش کروں گا، تاکہ دوسروں کو بھی اس کے اندر فائدہ ہوئے. تھوڑا ٹائم پہلے پاکستان میں ایک اپنی بچی ٹیچر ہے، اس نے مجھے سوال پوچھے ایوولوشن کی بابت میں کہ گنانوں کے اندر ہمارے لیے ایوولوشن کی کوئی ایسی کوئی انڈیکیشن ہے. اور دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ 1,84 کیا چیز ہے. تو میں بہت خوش ہوا، اس کے لیے میں نے جواب تیار کیے اور اس کو بھیجے. ادھر ہے میرے پاس، میں نے اس کی تھوڑی سی کاپیاں بنائی ہیں، انشاءاللہ میں 1 یا 2 کاپیاں ٹیچرز کے اندر دوں گا. تو امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے کٹمبیوں کو، یاروں دوستوں کو گنان فرمان وغیرہ کی مذہبی باتیں بھی لکھو، پوچھو. جی ماتائے کیسا خراب ٹائم آئے گا اس کے لیے فرماتے ہیں ماتائے مایا میلی باڑ سو تھیا آپ سوارتھی جیو ہے تو ہے تارس ٹوٹ سے
सगपन टूटे बे बंधव वीर, कली काल कल युग मां वापियो ए वीरा भाई वापियो। फिर फरमाते हैं वो जमाना आएगा कि अपने बालक के ऊपर से, बेबी के ऊपर से माँ की मोहब्बत उठ जाएगी। कितनी सही चीज है। कई ऐसी बाइयां हैं शायद इधर न हो, लेकिन इस किस्म के बनाव अफ्रीका में बने हैं, यूरोप में बने हैं। अपनी जमात की बात करता हूं कि हमारी बाइयां अपने मौज शौक और हार सिंगार में पड़ी होती हैं और बच्चों को याया या नौकर के सुपुर्द कर देती हैं। वो नौकर और याया उन बच्चों के ऊपर जुल्म भी करते हैं। रोजी कमाने के लिए तो कई बाइयां हैं कि वो अपनी बेबी सिटर के पास बच्चे को छोड़ जाती हैं, लेकिन मां जिस तरह एक बच्चे को संभाल सकती है वो दूसरी तो नहीं ही संभालेगी ना। पैसे की खातिर, पैसे क्यों चाहिए? अच्छा फर्नीचर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, दरदगीने चाहिए। आधी रोटी खाओ, आधी रोटी खाओ, सुख की खाओ, बड़ी रोटी के पीछे मत पड़ो। अच्छे कपड़े, दरदगीना, मोटर, बंगला, क्या है इसके अंदर? हाँ, खुदा ताला ने ऐसी तौफीक, ऐसी आमदनी दी है तो रीत कर का अपने स्टैंडर्ड अच्छा रखो, कोई खराब नहीं, मगर अपनी औलाद का ख्याल करो। पीर फरमाते हैं कि माँ के दिल से बेबी की मोहब्बत निकल गई, थया आप स्वार्थी जीव। जब माँ के दिल के अंदर स्वार्थपना आ गया तो फिर दुनिया के अंदर प्रेम कहां से ढूंढोगे? हेत हेतारस टूट से एक दूसरे की प्रेम मोहब्बत टूट जाएगी और दो सगे भाई आपस में लड़ेंगे। देखा ना, सगपन टूटे बेबंधव वीर, भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, आपस में चले जाएंगे, माँ बाप भुलाए गए, सगा भाई भुलाया गया, दुनिया के अंदर ऐसा स्वार्थपना आ जाएगा। मगर ये कलयुग किन को नड़ेगा कि जिनके दिल के अंदर से ईमान घटता जाएगा, इमाम की मोहब्बत घटती जाएगी, उसको दुनिया पकड़ लेगी। एक दफा अली शाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि बैठे थे सरकार, मौलाना अली शाह की आदत थी, ये मैं उस वक्त की बात करता हूं कि जब इमामत का वारा मौलाना हसन अली शाह के पास था और उनके फर्जंद अली शाह पीरी जौमे में थे। हसन अली शाह माँ बाप की जब वफात हुई तो इमामत अली शाह माँ बाप को मिली, मगर फिर इन्होंने जल्दी से अपने बड़े बेटे को पीरी जौमा दे दिया, जिसका नाम था पीर आगा शाहबुद्दीन शाह। ये ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन जो है ना, ये रिसाला आगा शाहबुद्दीन शाह का है, सुल्तान मोहम्मद शाह के बड़े भाई थे। अली शाह माँ बाप की इमामत 4 बरस चली। तो ये पीरी जौमे की बात है। वाड़ी के अंदर बॉम्बे में मौला के बंगले थे, मौला उधर रहा करते थे। सेंटर में एक बहुत बड़ा हौज है, फव्वारा था, फाउंटेन। मेरे दादा ने अपनी आंख से देखा है, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि मौलाना अली शाह माँ बाप रात को 2 बजे बंगले से नीचे उतरे और इस हौज में पानी के अंदर कमर तक पानी था। पानी के अंदर अली शाह माँ बाप पानी में खड़े होके रात के 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे इबादत करते थे। पीरी जौमे की बात है। और सारी दुनिया के इस्माइलियों के लिए फिर दुआ मांगते थे हर रोज। अभी तो वाड़ी के अंदर जो साहब के बंगले थे सुल्तान मोहम्मद शाह के टाइम के, वो सब टूट गए। उधर अपनी बिल्डिंग सोसाइटियां बन गई हैं, एक हॉस्पिटल बन गई है। लेकिन मौलाना हजरत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने हुक्म फरमाया है
کہ یہ جو حوض ہے یہ فاؤنٹین رہنے دینا، اس کو بالکل چھیڑنا نہیں، ابھی اس میں پانی نہیں ہے، ریتی سے اس کو بھر دیا ہے، لیکن حضرت امام فرمایا اس کو رہنے دینا۔ یہ وہ پاک جگہ ہے کہ جس کے اندر اس کے دادا کے باپ اس میں اتر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور بہت دفعہ حسن علی شاہ ماں باپ بیٹھتے تھے، جماعت ایسا بیٹھ جاتی تھی، واز کرتے تھے۔ واز کرنا نبیوں کا کام ہے، واز کرنا پیروں کا کام ہے، پھر ان کے ہاتھ کے نیچے عامل اور بھگت اور مبلغ اور مشنری ہوتے ہیں۔ تو میرے دادا لکھتے ہیں، ایک دن ہم لوگ بیٹھے تھے، مولانا علی شاہ ماں باپ پیر سلامت کے جومے میں آواز کر رہے تھے، حضور کرسی پہ بیٹھے تھے، جماعت نیچے بیٹھی تھی اوپن میں، ایسی اوپر نگاہ ڈالی تو 3 پرندے اڑ رہے تھے، ایک کے پیچھے ایک جا رہا تھا۔ علی شاہ ماں باپ نے جماعت کو کہا، ہے جماعت یہ دیکھو، یہ 3 پنچھی ہیں، 3 پرندے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ جو سب سے پہلے ہے نا اس کی مثال ہے میرے مومن کی، اور جو دوسرا ہے اس کی مثال ہے دنیا، اور جو تیسرا ہے اس کی مثال ہے دنیا دار۔ مولا فرمایا میرا مومن اڑتا ہے، یعنی اپنی زندگی گزارتا ہے، دنیا میرے مومن کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن میرا مومن دنیا کے ہاتھ میں نہیں آتا، اور دنیا دار جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ کتنی حکمت کی، علم کی بات فرمائی حضور نے۔ جو اصل لوگ ہیں، اصل سے میرا مطلب ستی ہیں، مومن ہیں، وہ دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے رہتے ہیں کہ مولا نے دنیا میں انہیں بھیجا ہے کہ تم دنیا میں رہو، بال بچے وغیرہ کا دھیان رکھو، اپنی روزی بھی کماؤ اور عبادت بندگی کرو، لوگوں کو، دوسروں کو، اپنی اولاد وغیرہ کے علاوہ بھی سب کو عبادت بندگی، خدا کا راستہ بتاؤ، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن ہم لوگ موج شوق میں پڑ گئے، عیش آرام، کھانا پینا۔ تو حضور فرماتے ہیں یہاں تلک خراب حالت ہو جائے گی کہ ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ کے موج شوق میں پڑے گی، اس کے دل کے اندر سے بھی سوارتھ پنے کی وجہ سے بچے کی محبت نکل جائے گی، ہتارس ٹوٹ سے پریم محبت نکل جائے گی۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، اب تو میں کم کر دیا، لیکن پہلے کبھی کبھی برس میں 2-4 دفعہ کبھی من ہوا تو کسی یار دوست کے ساتھ سنیما جایا کرتا تھا۔ سنیما دیکھنا کچھ گناہ نہیں، اگر فرصت ایسی ہو سکے کہ کوئی دوسری چیز آڑی نہیں آتی تو کبھی کبھی سنیما میں دیکھتے ہیں تو 6 مہینے کا بچہ لے کے ماں سنیما دیکھنے آتی ہے، وہ بچہ بیچارہ روتا ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے، ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، اس بیچارے کو آرام سے سونا بھی نہیں ملتا، لیکن ماں اپنی موج کے کارن سے بچے کو دکھی کر رہی ہے، تو وہ چیز پیر نے یہاں فرمائی ہے۔ ایسی تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ ایک گنان کے اندر یہ بھی پیر صدر دین کا گنان ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، اور آج وہ بناؤ دنیا میں بن رہے ہیں۔ سوارتھ ورتی، سیلفش پنا، خود غرضی کی وجہ سے 2 سگے بھائیوں کا سگ پن ٹوٹ جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ 5واں پاٹ فرماتے ہیں، جی گر نے ججمان نہیں کوئی مانشے، پرجا نہیں مانے راجانی آن، سکل ناری لجا لوپش کمپن لاگی چارے کھان۔ ایسا وقت آئے گا، پیر فرمایا کہ گرو کو اپنا مہمان بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوئے گا۔ حضرت امام آئے گا، الحمدللہ ہمارے میں
ایسا کلयुग نہیں آیا اور مولا ہماری جماعت میں سے کلयुग کو دور رکھے، جو کہ ہماری جماعت کے اوپر بھی یہ سب چیزوں کا اثر ہو رہا ہے۔ مولانا حضرت امام ہم سے دور ہیں تو یاد آتے ہیں، لیکن ماں باپ کبھی ہر روز ہمارے اندر آ کے بیٹھے نا تو پہلے دن جماعت بہت ہوئے گی، دوسرے دن گھٹ جائے گی، تیسرے دن گھٹ جائے گی، 8 دن کے بعد حضرت امام آئیں گے تو مکھی کمڑیاں ہوئیں گے، پھر کوئی نہیں ہوئے گا۔ آپ کو معلوم ہے مولا پیرس میں رہتے ہیں، 50 کلومیٹر ہے خالی، 30 مائل، 3 برس ہو جاتے ہیں جماعت خانے میں کبھی نہیں آتا۔ امام ہم سے ظاہر بھانے دور رہتا ہے، کیونکہ کبھی وہ بھی ہر روز آ جاوے ہمارے اندر تو ہمارے اندر سے بھی جام نکل جائے۔ پھر فرماتے ہیں گر نے ججمان نہیں کوئی مانتا، کبھی گر پیر آ جاوے تو اس کی ایک دن مہمانی کریں گے، دوسرے دن چھوڑ دیں گے۔ پرجا نہیں مانے راجا نی آن، پرجا کھڑی ہو گئی نا شاہ آف ایران کے ورودھ میں، جاؤ نکل جاؤ بھاگ جاؤ، راجا کی آن نہیں مانی۔ آج دنیا کے اندر بہت تھوڑے راجا رہ گئے، 360 سے اوپر تو راجا رجواڑے خالی ہندوستان کے اندر تھے، آج کوئی نہیں۔ یعنی پرجا کا راج ہوگا، مطلب پیر نے کتنے 600 برس پہلے اس حالت کو ظاہر کیا ہے ان شبدوں کے اندر کہ پرجا کا راج ہوئے گا، راجا نکل جائیں گے۔ ہم اس کو نام دیتے ہیں ڈیموکریسی، مگر یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تو ہپوکریسی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سکل ناری لجا لوپ سے، عورت کے اندر خدا تعالیٰ نے بڑی شرم رکھی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ سکل ناری ایک نیک عورت بھی بے شرم ہو جائے گی، لاج چھوڑ دے گی، سامنا کرے گی۔ کٹمب قبیلے کے اندر بھی ساس بہو کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، سکل ناری لجا لوپ سے، پھر تو ایسی بات بنے گی کہ کمپن لا گئی چارے کھان، عورت دوسرے مردوں کے ساتھ گھومے پھرے گی، ناچے گی، بدی برائی بھی کرے گی، مرد بھی گھر میں ہے، چھپی ریت سے یہ سب کام کرے تو پھر فرماتے ہیں کہ 4 کھان یہ دیکھ کے کانپ جائے گی، لرزے گی۔ 4 کھان کون سی؟ پیروں کے کلام میں سے ہمیں 4 قسم کی طریقے ہیں جس سے خدا نے دنیا میں لائف کی سرشٹی، سورس اور اس کی مینٹیننس رکھی۔ پیروں نے اس کا نام رکھا سب سے پہلے شیتیج خان، دوسری جھریج خان، تیسری انڈیج خان، چوتھی ادربود خان۔ یہ گنانوں کے اندر یہ نام ہے۔ شیتیج خان کے اندر بیکٹیریا، جرمز اور انسیکٹس آتے ہیں کہ جو ملٹی پلائی ہوتے ہیں، جس طرح فشن ہے نا۔ مثال آپ کو دوں، ارتھ ورم ہے، وہ سانپ کی طرح لمبا ہوتا ہے لیکن بالکل ہارم لیس ہے۔ ارتھ ورم تو ہم بہت دفعہ پکڑ کے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ گیلی زمین کو کھودو تو اس کے اندر سے وہ ارتھ ورم نکلتا ہے، اس کو بیچ میں سے کاٹ ڈالو چھری سے تو ایک ادھر چلے جائے گا، ایک ادھر چلے جائے گا، اور چند گھنٹوں کے بعد دوسری طرف بھی اس کا منہ نکل آئے گا، کیونکہ ارتھ ورم ڈبل منہ ہوتا ہے، دونوں سائڈ اس کے انجن ہوتے ہیں، وہ ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے، لیکن بیچ میں سے کاٹ ڈالو تو دونوں پھر زندہ بھی رہیں گے اور چلیں گے، ایک ادھر چلے جائے گا ایک ادھر چلے جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں فشن، یعنی 1 سے 2 ہو جانا۔ اور جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں وہ اسی طرح سے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ایسا ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ یہ ساری شیتیج خان ہے۔ دوسری ہے وہ جڑیج خان ہے کہ جس میں سیڈ ہوتا ہے، بیج، جیسے کہ آم کا درخت لگانا ہے تو یا تو بیج سے ڈالو اور یا پھر بہت سے پھل کے جو درخت ہیں اس کی ایک ٹہنی کاٹ کے ٹویگ لگا دو تو اس میں سے بھی پکڑتے ہیں۔ چوتھی ہے انڈیج خان،
इंडेज खान जो होते हैं वो जानवर के जो अंडे में से पैदा होते हैं, आनी ताकत है। हमारे पीरों ने किए भी उस जमाने के अंदर आज की तरह लेबोरेटरीज और माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थी, लेकिन पीर सब कुछ जानते थे। जिंदारों पीरों की बात निकली है तो हमारे गिनान कितने साइंस से भरे हुए हैं। आपको कल दूसरे गिनान जो मैं लूंगा ना, कल उसमें से आपको पता लगेगा, लेकिन आज मैं आपको बोलूं कि सदरुद्दीन को 600 बरस हुए और ये बैक्टीरियोलॉजी जो है ये मुश्किल से 100 बरस पुरानी है। एक पाठ है पीर का, झिरे वैरा आघाट झिरे वीराया घट अनंत मूरत हंस रूपी ने अनंत सूरज ने चंद्र रे वीरा। इस घट के अंदर, ये दूसरी कड़ी है, इसके पहली कड़ी मगज में से निकल गई। फरमाते हैं कि इस घट के अंदर अनंत मूरत हंस रूपी और अनंत सूरज और चंद्र। हंस रूपी का मतलब लिविंग। देखो हमारी बॉडी जो है वो लिविंग सेल्स से बनी हुई है। करोड़ों काउंटलेस सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर और उनमें लाइफ है। ये अनंत मूरत हंस रूपी और बेहिसाब चांद और सूरज हैं। ये चांद सूरज हमारे अंदर कहां से आए? जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि हर एक चीज एटम से बनी है और एटम की जो कंस्ट्रक्शन है, सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन, तो उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज हैं। और प्रोटॉन सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उन प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो प्रोटॉन हैं वो सूरज हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चंद्र हैं। ये गिनानों के अंदर 600 बरस पहले हमको बताया गया कि वो सूरज भी है, चंद्र भी है। सूरज यानी पॉजिटिव हैं, चंद्र है नेगेटिव हैं और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। एटम की कंस्ट्रक्शन बताई गई और गिनानों के अंदर एटम बम का जिक्र भी आता है। एटम को संस्कृत में अणु कहते हैं और पीरों ने एक जगह लिखा है कि अणु के गोले पड़ेंगे। बम का नाम तो इंग्लिश नाम है, लेकिन एटॉमिक बम को पीरों ने गिनान के अंदर अणु ना गोला, गोला यानी बॉल। तो गिनानों के अंदर हमारे पीरों ने ऐसी चीजें रखी हैं, जैसा मैंने चार खान की आपको बात सुनाई कि आज सारी जितनी भी लाइफ है ये 4 डिवीजन और कैटेगरीज के अंदर है। तो फिर कहते हैं कि औरत जिस वक्त अपनी इज्जत आबरू खत्म कर डालेगी तो 4 खान भी है ना, यानी लाइफ की जितनी सोर्सेज हैं वो कांपने लगेंगी, इतनी खराब हालत होगी। छठा पाठ है, हे जी राजा राक्षस रूपे अवतर से अन्याय कर से अपार दहाड़ो दहाड़ा में लूप से अंतरे पड़ से दुकाड़। जो राजा होगा, प्रेसिडेंट भी राजा ही है, या जिन मुल्कों के अंदर गवर्नमेंट का हेड पावरफुल होता है, सारी लीगल पावर उसके पास होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, आपके यहाँ प्रेसिडेंट है, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर है। तो मतलब ये है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा
وہ راکشس کی طرح ہوگا. ایڈی امین بھی راکشس ہوا نا. ہٹلر بھی کھڑا ہوا تو کیا کیا, مسولینی کھڑا ہوا تو کیا ہوا. ایسی تو ہسٹری کے اندر, ماڈرن ہسٹری کے اندر کتنے بناؤ بن چکے کہ جیسا ہی راجا پیدا کھڑا ہوا یعنی پریزیڈنٹ بن گیا, گورنمنٹ کا ہیڈ بنا اور اس کے پاس آ گئی پولیٹیکل سطح آ گئی تو اس نے لوگوں کے مکان لینے شروع کر دیے, نیشنلائز کر دیا, فیکٹریاں لے لی, یہ لے لیا, وہ لے لیا. راجا راکشس روپے اوتر سے. راجا کا مطلب یہ ہے کہ پروٹیکشن دے وے, مگر ایسا بنیں گے راجا کہ تمہاری ساری دولت اور پراپرٹی ہضم کر جائیں گے اور خود مزے کریں گے. یہ بناؤ ابھی بن رہے ہیں اور بھی بنیں گے. انیائے کر سے اپار بے حساب انجسٹس ہوگا. نیائے جیسی کوئی چیز ہی نہیں. تمہارے حق کے لیے لڑنا ختم ہو گیا. یہاں تو جو راجا کو منظور ہوا اس نے وہی کیا. بہت جگہ ایسا ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی طاقت نہیں. افریقن کنٹریز کے اندر جو پریزیڈنٹس بنے ہوئے ہیں ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ پپٹ ہے, اور جو پریزیڈنٹ ہے نام ہے الیکشن کا, باقی ہیں وہ ڈکٹیٹر ہیں جو چاہے تو کرتے ہیں. 100-150 برس کی وساحت افریقہ کے اندر ایشین لوگوں کی, پیٹ کاٹ کاٹ کے تھوڑے تھوڑے پیسے بنائے. کوئی آدمی مر گیا اس لیے کہ چلو میری پراپرٹی ہوگی تو میری ودوا اور یتیم بچوں کو کام آئیں گے, تو بس پارلیمنٹ میں ایکٹ پاس کر دیا, سب کی پراپرٹی لے لو, 10 برس پرانی جو پراپرٹی ہے لے گئے. تو یہ راجا تو راکشس بن کے کھڑے ہوئے. نیائے جیسی کوئی چیز رہی نہیں. دہاڑا نے لوٹ سے, یعنی دن دوسرے دن کو لوٹے گا. کس طرح لوٹے گا؟ آج 14 اپریل کی تاریخ ہے, لیکن کل کا جو 15 اپریل کا دن ہوگا وہ 14 اپریل سے زیادہ خراب ہوگا. 16 اپریل 15 اپریل سے خراب ہوگی, 17 اپریل 16 اپریل سے خراب ہوگی. پیر کا کہنا اس طرح ہے کہ ہر روز بدیاں, گناہ, تکلیفیں, مشکلیں, مصیبتیں بڑھتی جائیں گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ دہاڑا نے لوٹ سے, انترے پڑ سے دکال, اور آخر میں پھر زبردست دکال پڑے گا, فیمن پڑے گا. اناج کی کوٹھڑیاں بند ہو جائیں گی, اناج کی سورسیں گھٹ جائیں گی, دنیا کے اندر دکال پڑے گا. پھر صدر دین کا ایک پاٹ ہے, فرماتے ہیں وہ گنان ہے 4-5 پاٹ کا, لیکن اس کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں. جی ان پانی نہ پر گزارے سوکھ سے پیارے استری میرے روتا بال گنان ہے, کیسی آواز پیروں نے راگوں کے اندر لگا رکھی ہے. پھر فرماتے ہیں ان پانی کے پرب
परब कहते हैं खजाने और सोर्स सूख जाएगी, दुनिया की बस्ती बढ़ती जाएगी, अनाज घटता जाएगा, अन्न पानी घटता जाएगा। जिधर पानी की जरूरत है वहाँ पानी नहीं होगा, और जहाँ पानी की जरूरत नहीं वहाँ बेहिसाब पानी होगा, बर्बाद कर देगा, मकान तोड़ देगा, आदमियों को मार डालेगा। बाप और बेटे आपस में लड़ेंगे। फरमाया कयामत तो जब आएगी तो आएगी, लेकिन ऐसी खोटी कयामत खड़ी हो जाएगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हर बरस रिपोर्ट छपती है, आप उसको पढ़ो तो हमें दुनिया की हालत का पता लगता है। दिन ब दिन अनाज घटता जाता है। रशिया को कम्युनिज्म के अंदर लगभग 62-63 बरस हो गए। रशिया की आबादी भी आपकी अमेरिकन आबादी जितनी है, 23-24 करोड़ आदमी है रशिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क एरिया के हिसाब से रशिया है, लेकिन 62-63 बरस में भी इतनी टेक्नोलॉजी और इतना सब कुछ होने पर भी एक भी बरस ऐसा नहीं गया कि उन्होंने बाहर से अनाज न मंगाया होवे। कम्युनिज्म सबके लिए, पीपल्स गवर्नमेंट, मगर ऊपर के 5-25 आदमी हैं जो मजे करते हैं, गरीब बेचारे भूखे मरते हैं। 62-63 बरस की जितनी भी उन लोगों की रेवोल्यूशन के जमाने के बाद से आज तक ये गवर्नमेंट बनी, रशिया ने कभी अनाज पूरा नहीं उगाया, हर बरस घटता रहता है। नवे प्लान्स बनाते हैं, 5 बरस का प्लान बनाया उन्होंने, मगर पूरा नहीं हो सका। आज रशिया को सोना बेचना पड़ रहा है। 40 मिलियन 4 करोड़ टन अनाज चाहिए रशिया को बाहर से एक बरस के लिए। अंदर पैदा हुआ तो जुदा। चाइना के अंदर अनाज नहीं, इंडिया के अंदर अनाज घट रहा है। अफ्रीका के वो मुल्क के जो खा पी के दूसरों को अनाज देते थे, आज वहां अनाज नहीं है। दुनिया की हालत तो देखो। तो इसके अंदर भी पीर का यही फरमाना है जो पाठ के अंदर है कि अन्न पानी न परब, ज्यारे सुख से स्त्री रोता मेले बाल। औरत अपने बच्चे को छोड़ देगी। तो पीर फरमाते हैं कि अंतरे पड़ से दुकाल, आखिर दुकाल पड़ेगा, हो कार हो जाएगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। एक और गिनान के अंदर पीर फरमाते हैं कि ऐसा खराब हाल होगा कि मोमन पुकार करेंगे। 7वां पाठ है, जी राखन हारो लूट से प्रजा करे धनी सो विचार। 999 नदियों सुख से ढोरी छांगे धरती नू भार कली काल कल युग वापियो। फरमाते हैं राखण हारो लूट से। आप किसी को चौकीदार बनाओ, किसी को अमीन बनाओ, वही खा जाएगा। किसी के पास अमानत रखोगे वो खा जाएगा। किसी के ऊपर एतबार न हो सकेगा। प्रजा करे धनी सो विचार। जो प्रजा जो है ना, यानी जो नौकर चाकर हैं, वो भी ऐसा ख्याल करेंगे कि मैं मालिक हूँ, सेठ कौन है। 999 नदियों सूख से। दुनिया के अंदर पीरों के हिसाब से 999 नदियां हैं, 999। हो सकता है कि आज दुनिया की नदियां थोड़ी ज्यादा हो गई होवे या कम हो गई होवे, मगर पीर सदरुद्दीन के उस जमाने के अंदर 600 बरस में पहले 999 नदियां जो हमेशा पानी से भरी रहती थी, पीर फरमाते हैं सूख जाएंगी, पानी की अछत हो जाएगी। धोरी छांदे धरती नु भार। धोरी का मतलब बैल है। उस जमाने के अंदर लोग ऐसा सोचते थे कि एक बैल है जिसको धोरी कहते हैं, उसके सींग के ऊपर दुनिया जो है वो बैलेंस्ड है।
12 घंटे के बाद वो सींग बदलता है तो दुनिया दूसरे सींग के ऊपर आ जाती है। अभी पुराने जमाने के अंदर तो ये कभी सींग बदलती है गौरी यानी बैल, तो उसके अंदर से रात और दिन बनती है। एक सींग के ऊपर आवे तो दिन होता है, दूसरे सींग के ऊपर आवे तो बैल होती है और रात होती है। मगर उस जमाने के अंदर लोगों को पता नहीं था, तो बैलेंस की बात करने के लिए ये पीर का कलाम नहीं, मगर उस जमाने के आम लोगों के अंदर यही ख्याल था। बैलेंस की बात करने के लिए पुराने जमाने के जो पढ़े लिखे आलिम पंडित थे, उन्होंने लोगों को ये समझाया कि इस तरह से ये जो धरती है बैल के एक सींग के ऊपर बैलेंस होवे ऐसी है। बैल है नहीं, एक मिसाल देने के लिए कि देखो ये जमीन है, सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, सूरज की ग्रेविटेशन पुल और इस जमीन की स्पीड की साथ अल्लाह ने इसको बैलेंस किया है। तो पीर का यहाँ कहना का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर इतने गुनाह और पाप बढ़ जाएंगे, दुनिया के ऊपर इतनी खराबियां हो जाएंगी कि जो जमीन है वो अपना बैलेंस छोड़ देगी। ये इशारा है एटॉमिक वॉर की तरफ। जब दुनिया के अंदर गुनाह बहुत बढ़ जाएंगे, बदियां बुराइयां बढ़ेंगी, हथियार बढ़ते जाएंगे, लड़ाइयां होंगी, तो फिर एटॉमिक एनर्जी जो आज पैदा हो रही है, एक जमाने के अंदर ऐसी वॉरफेयर होगी कि जमीन का जो बैलेंस है हिल जाएगा, और जमीन के बैलेंस के हिलने से धरती कंप आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, प्रॉपर्टी का नाश हो जाएगा। बहुत से जो छोटे छोटे